بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: جو شخص قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن اٹک اٹک کر پڑھ پاتا ہے اس کو پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے، اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ سوال: کن لڑکیوں پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں؟ جواب: جو پردے کے بغیر گھر سے باہر جاتی ہیں اور پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ روزے دار کے لیے کون سی دو خوشیاں ہیں؟ جواب: روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا۔ سوال: کیا انسان کے چاہنے سے کوئی بھی چیز مل سکتی ہے؟ جواب: سورۃ تکویر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ سوال: روزہ فرض ہونے کی کیا وجہ ہے؟ جواب: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے کچھ دن غار حرا میں گزارے تھے، اس وقت دن میں کھانا نہیں کھاتے تھے، ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزہ فرض کیا گیا۔ سوال: عقل مند کے عیبوں اور بے وقوف کے عیبوں میں کیا فرق ہے؟ جواب: شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور بے وقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے انتقال کے بعد ان کی قبر پر کتنی دیر بیٹھنے کا حکم دیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے والدین کا انتقال ہو جائے اور جب ان کو دفنایا جائے تو ان کو دفنا کر ان کی قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر اتنی دیر تک کرو جتنی دیر تک ایک اونٹ کو ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ جب دفن کیا جاتا ہے تو میت اس طرح پریشان ہوتی ہے جس طرح ایک آدمی سمندر کی لہروں کے بیچ میں ڈوب رہا ہو۔ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو میت پریشان نہیں ہوتی بلکہ خوش ہوتی ہے کہ میری اولاد نے میرا حق ادا کر دیا۔ سوال: منافقوں پر کون سی دو نمازیں بھاری ہیں؟ جواب: فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے اور یہ چل نہیں سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر آتے۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو شیطان کو دیکھ کر روتا ہے؟ جواب: کتا شیطان کو دیکھ کر روتا ہے۔ سوال: زبور اور انجیل کس زبان میں نازل ہوئی؟ جواب: قرآن پاک کے علاوہ تمام کتابیں عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھیں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز میں کس طرح بازو بچھانے سے منع کیا گیا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں کوئی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں ایسے نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ سوال: کون سی صورت ایسی ہے جس کو اگر نماز میں نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوگی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سوال: ایسا کون سا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان پر ہیں؟ جواب: سدرۃ المنتہا۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں، جس کے پھل مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ سوال: کس وقت سرما لگانا سنت ہے؟ جواب: سوتے وقت سرما لگانا سنت ہے۔ سوال: قرآن مجید کے پہلے حافظ کون تھے؟
جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس درخت کے پتے کھائے؟ جواب: مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنگ دستی کی وجہ سے ککر کی پھلیاں اور پتے بھی کھائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے وہ زمانہ دیکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے ہم 7 آدمی تھے۔ اس زمانے میں ہمارا کھانا سوائے ککر کے پتوں یا پھلیوں کے اور کچھ نہ تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، واللہ عالم۔ سوال: کیا شک کی بنا پر دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے؟ جواب: محض شک کی بنا پر دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں ہوا کی حرکت محسوس کرے اور فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ آیا پیٹ سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں وضو کے لیے وہ مسجد سے ہرگز باہر نہ نکلے حتیٰ کہ آواز سن لے یا بدبو محسوس کرے۔ سوال: جنت کی 8 دروازے کون سے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ جواب: نمبر 1 باب الصلاۃ، نمبر 2 باب الریان، نمبر 3 باب الجہاد، نمبر 4 باب الصدقہ، نمبر 5 باب الحج، نمبر 6 باب الایمان، نمبر 7 باب الذکر، نمبر 8 باب القازمین۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ روز قیامت مجھے اور آپ کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے، آمین۔ سوال: نبی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: غیب کی خبر دینے والا۔ سوال: روز قیامت لوگوں کے درمیان سب سے پہلے کس چیز کا فیصلہ ہوگا؟ جواب: خون کا فیصلہ ہوگا۔ سوال: کون سی نماز کے لیے کعبے کی طرف منہ کرنا شرط نہیں؟ جواب: وہ نفل نماز جو دوران سفر ادا کی جائے، کیونکہ جب کہ قبلے کے رخ کا تعین نہ ہو سکے تو کعبہ کی طرف منہ کرنا شرط نہیں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی انگلیوں کو کتنی بار چاٹتے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو 3 بار چاٹتے تھے۔ سوال: ایسے کون سے 3 آدمی ہیں جن کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی؟ جواب: رسول پاک نے فرمایا 3 شخص ایسے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی۔ نمبر 1 وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا۔ نمبر 2 وہ آنکھ جو خشیت الہی سے اشکبار ہو گئی۔ نمبر 3 وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت میں 2 بار بسم اللہ آئی ہے؟ جواب: سورہ نمل میں، ایک شروع میں اور ایک آخر میں۔ سوال: کس چیز کی چاہت نے انسان کو غافل بنا دیا؟ جواب: زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ سوال: کس صورت میں اللہ تعالی نے شہید ہونے والے کو مردہ کہنے کی ممانعت کی ہے؟ جواب: سورہ بقرہ میں۔ سوال: حدیث مبارکہ میں والدین کے کیا حقوق بیان کیے گئے ہیں؟ جواب: رسول پاک نے فرمایا اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی کو حرام کر دیا ہے۔ نمبر 2 والدین کے حقوق نہ دینا اور نہ حق ان سے مطالبات کرنا حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 3 لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 4 فضول باتوں، کثرت سوال اور مال کی بربادی کو بھی ناپسند کیا ہے۔ سوال: عشاء سے پہلے سونا کیسا ہے؟ جواب: حضرت ابو برزہ سے روایت ہے کہ رسول پاک نے فرمایا عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد بات کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ سوال: سونے سے قبل کیا پر لینے سے شیطان صبح تک انسان کے قریب نہیں آتا؟ جواب: رسول اللہ نے فرمایا جب سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو،
اس کی وجہ سے اللہ تم پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر کر دے گا اور شیطان صبح تک تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ سوال: اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تو ایسے شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جواب: نبی کریم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ سوال: کیا اللہ کے سوا اپنے باپ دادوں کی قسم کھانا جائز ہے؟ جواب: آپ نے فرمایا اپنے باپ دادوں کی قسم نہ کھایا کرو، اگر کسی کو قسم کھانی ہے تو اللہ کے نام کی کھائے ورنہ خاموش رہے۔ سوال: ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حق ہیں اور وہ کون کون سے ہیں؟ جواب: رسول اللہ نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ نمبر 1 سلام کا جواب دینا، نمبر 2 مریض کی عیادت کرنا، نمبر 3 جنازے کے ساتھ جانا، نمبر 4 دعوت قبول کرنا، نمبر 5 چھینکنے والے کو یرحمکم اللہ کہہ کر جواب دینا۔ سوال: سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے پردے کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے پہلے بہت جلد ان کی پہچان ہو جائے گی اور پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ سوال: کس دن انسان کی کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رہے گی؟ جواب: جس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے اس روز تمہاری کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رہے گی۔ سوال: کسی کو رشوت دینا یا پھر خود رشوت لینا کیسا ہے؟ جواب: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں پر اللہ تعالیٰ کے لعنت۔ سوال: آیت کے معنی کیا ہیں؟ جواب: نشانی۔ سوال: قربانی کے جانوروں کی کھال بیچنا کیسا ہے؟ جواب: قربانوں کی کھال بیچنا جائز نہیں۔ سوال: قیامت کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ جواب: قیامت کی نشانیوں سے مراد دنیا فنا ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں، کچھ نشانیاں واقع ہو چکی ہیں اور کچھ ابھی باقی ہیں۔ سوال: قیامت کے دن کن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے؟ جواب: قیامت والے دن ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے جو پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن 2 آوازوں پر لعنت کی ہے؟ جواب: رسول اللہ نے فرمایا کہ 2 آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ نمبر 1 خوشی کے وقت باجے کی آواز بجانے والا، نمبر 2 مصیبت کے وقت چلانے والے کی آواز پر۔ سوال: اللہ کا ذکر کس کیفیت میں کرنا چاہیے؟ جواب: اور اپنے رب کا صبح و شام ذکر کیا کرو، اپنے دل میں بھی عاجزی اور خوف کے جذبات کے ساتھ اور زبان سے بھی بلند آواز کے بغیر، اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سوال: کس وقت بیوی کو شوہر کے مال سے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر عورت اپنے شوہر کے مال سے کچھ خرچ کرے اور اس کی نیت شوہر کی کمائی برباد کرنے کی نہ ہو تو اسے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا اور شوہر کو بھی اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے کمایا ہے، اور خزانچی کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کا ثواب دوسرے کے ثواب میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کرے گا۔ سوال: عورتوں کے قبرستان میں جانے کا کیا حکم ہے؟ جواب: عورتوں کے قبرستان میں جانے سے اگر غم تازہ ہو اور وہ بلند آواز سے روئیں تو ان کے لیے قبرستان جانا گناہ ہے، کیونکہ حدیث میں ایسی عورتوں پر لعنت آئی ہے جو قبرستان میں جا کر غم تازہ کرتی ہیں، کیونکہ ان میں صبر کم ہوتا ہے، اس لیے انہیں گھر بیٹھے ہی اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ عورت کے لیے قبرستان جانا مکروہ تحریمی ہے۔
قبرستان جانے سے جو منع کیا گیا ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ باقی جو مشہور ہے کہ قبر میں موجود مردوں کو قبر پر آنے والی عورتیں برہنہ نظر آتی ہیں، یہ بات درست نہیں ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ سوال: نماز کے دوران چھینک آنا آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جواب: نماز میں چھینک آنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، نیز جس شخص کو نماز میں چھینک آئے اسے نماز کی حالت میں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے، تاہم اگر چھینکنے والے نے نماز کی حالت میں الحمدللہ کہہ دیا تو اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ البتہ کسی دوسرے کو چھینک آنے پر نماز کے دوران یرحمکم اللہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، بصورت دیگر نماز فاسد ہو جائے گی۔ سوال: بار بار پیشاب کا آنا کس نظر بد کی طرف اشارہ ہے؟ جواب: نظر بد جتنی پرانی ہو اتنی خطرناک ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ پرانی نظر بد کا علاج جادو اور جنات کے مریضوں سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ پرانی نظر بد کی علامات کچھ یوں ہیں: نمبر 1، حد سے زیادہ رونا۔ نمبر 2، حد سے زیادہ وسوسے آنا۔ نمبر 3، بار بار پیشاب آنا چاہے زیادہ پانی نہ پیا ہو۔ نمبر 4، خاص طور پر رات کو سوتے وقت زیادہ پیشاب آنا۔ عصر کے وقت سے لے کر آدھی رات تک سانس کی تکلیف یا سینے میں حد سے زیادہ گھٹن ہونا، یہ تمام پرانی نظر بد کی علامات ہیں۔ سوال: کیا پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے یا دوسروں کے لیے؟ جواب: سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے کسی کو یاد کر کے اس کے لیے دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے کرتے پھر اس کے لیے کرتے۔ سوال: قرآن مجید کے کتنے اسماء ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟ جواب: قرآن مجید کے 55 اسماء کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ سوال: حدیث مبارکہ میں والدین کے کیا حقوق بیان کیے گئے ہیں؟ جواب: رسول پاک نے فرمایا، اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی کو حرام کر دیا ہے۔ نمبر 2، والدین کے حقوق نہ دینا اور نہ حق ان سے مطالبات کرنا حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 3، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 4، فضول باتوں، کثرت سوال اور مال کی بربادی کو بھی ناپسند کیا ہے۔ سوال: عشاء سے پہلے سونا کیسا ہے؟ جواب: حضرت ابو برزہ سے روایت ہے کہ رسول پاک نے فرمایا، عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد بات کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ سوال: سونے سے قبل کیا پڑھ لینے سے شیطان صبح تک انسان کے قریب نہیں آتا؟ جواب: رسول اللہ نے فرمایا، جب سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی وجہ سے اللہ تم پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر کر دے گا اور شیطان صبح تک تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ سوال: اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تو ایسے شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جواب: نبی کریم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ سوال: کیا اللہ کے سوا اپنے باپ دادوں کی قسم کھانا جائز ہے؟ جواب: آپ نے فرمایا، اپنے باپ دادوں کی قسم نہ کھایا کرو، اگر کسی کو قسم کھانی ہے تو اللہ کے نام کی کھائے ورنہ خاموش رہے۔ سوال: ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حق ہیں اور وہ کون کون سے ہیں؟ جواب: رسول اللہ نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ نمبر 1، سلام کا جواب دینا۔ نمبر 2، مریض کی عیادت کرنا۔ نمبر 3، جنازے کے ساتھ جانا۔ نمبر 4، دعوت قبول کرنا۔ نمبر 5، چھینکنے والے کو یرحمکم اللہ کہہ کر جواب دینا۔ سوال: سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے پردے کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: اے نبی، اپنی بیویوں سے، اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے پہلے بہت جلد ان کی پہچان ہو جائے گی اور پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ سوال: اس دن انسان کی کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رہے گی؟
جواب: جس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے اس روز تمہاری کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رہے گی۔ سوال: کسی کو رشوت دینا یا پھر خود رشوت لینا کیسا ہے؟ جواب: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں پر اللہ تعالیٰ کے لعنت